إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر قسم کی تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے،
رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے، ہر ایک کی بگڑی بنانے والا ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، شمس الہدی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لاکھوں سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچایا۔ سامعین محترم، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اپنے لبوں کو جنبش دینے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے روزے کے فضائل۔ رمضان المبارک خیر و برکت، مسرت و بشارت، تزکیہ اور تربیت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا اور قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول کر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، توبہ اور معافی کو قبول کر لیا جاتا ہے اور تھوڑی سی نیکی پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تزکیہ نفس اور اصلاح ذات کا مؤثر ترین مہینہ ہے۔ اس میں نیکی پر چلنے، اس پر عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات، اظہار قربانی کا جذبہ بھی قابل دید ہوتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا منظر دیکھ کر قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں نیکی، بھلائی، خیر و ہمدردی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ اہمیت اس ماہ کے روزوں کی ہے، کیونکہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن بیت اللہ کا حج کرنا، پانچواں رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ارکان اسلام پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ کسی ایک رکن کا انکار کرنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ روزہ رکن اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ فرض بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ روزہ بطور سزا ہم پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اجر و ثواب اور تقویٰ کے حصول، درجات کی بلندی کے لیے ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ سابقہ امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی روزہ کو فرض کیا، مگر اس اوقات، کیفیات اور تعداد میں فرق تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں زیادہ ہیں اور اسی
طرح اجرت بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بہت بڑی مہربانی ہے، شفقت ہے کہ اس نے اس عبادت کے ذریعے اپنے بندے کو قرب حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گئے، اور اس ماہ مبارک میں آسمان اور رحمت کے دروازے کو کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں کچھ یوں فرمایا اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ سنہری موقع ہے رحمتیں سمیٹنے کا، خیر جمع کرنے کا، گناہوں سے معافی کرانے کا اور جنت میں جانے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہے۔ ساتھ یہ شرط ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نماز پنجگانہ جمعہ اور رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات مسلمان کے لیے کفارہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے نوجوان لڑکے نماز و روزہ سے دور بھاگتے ہیں اور رمضان المبارک میں نماز اور روزے کے قریب نہیں جاتے، مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے اور دن میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو لاریتوں کو آباد کیے پھرتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، جبکہ روزہ عذاب الہی اور عذاب جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار۔ روزہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے مسلمان بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ دوسری روایت میں کچھ اس طرح فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ۔ روزہ اللہ رب العزت کے عذاب کے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، عذاب اور گرفت سے وہی محفوظ ہوگا جو فرائض ادا کرے گا، ماہ رمضان کا احترام کرے گا، عبادات کو خشوع و خضوع سے پورا کرے گا اور اپنی خواہشات و منکرات سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین پر عمل پیدا ہوگا۔ روزہ جہاں مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رکھتا ہے اور گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح آزمائش و امتحان کے موقع پر کفار و چھٹکارا بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقۃ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اس کے پڑوسی کے بارے میں، یعنی تین چیزوں سے مسلمان کی آزمائش ہوتی ہے تو کفارہ بھی تین چیزوں میں سے بنتی ہے۔ ان کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے تو انسان آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں آ جاتا ہے۔ آزمائش سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ پہلی آزمائش اولاد کے مسئلے میں آزمائش یہ ہے کہ انسان نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی،
نہیں کمایا اور مال تو حلال اور کمائی بھی درست ہے، تو کیا خرچ کرتے ہوئے اسراف و تبذیر اور بخل سے تو کام نہیں لیا؟ تیسری آزمائش پڑوسی کے سلسلے میں آزمائش یہ ہے کہ اس کے حقوق کو پورا کیا یا نہیں، اور اس کے ساتھ آرام و سکون کا خیال رکھا یا نہیں، اس کی بیوی بیٹی کے مسئلے میں خیانت سے تو کام نہیں لیا، عدم موجودگی میں چوری تو نہیں کروائی، خوشی غمی میں معاون و مددگار ثابت ہوا یا نہیں، اس سلسلے میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو مذکورہ بالا تینوں نیک اعمال اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے قدردان ہے اہل ایمان کی نیکیوں کو، اور ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرتے۔ نیک عمل کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورتیں سب جنت میں جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتوں میں سے جو بھی نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ایسے لوگوں پر کھجور کی گھٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، ظلم تو دور کی بات، اللہ رب العزت تو ایسے لوگوں کی دنیا با سعادت اور آخرت با کمال بنا دیتے ہیں جو نیکی پر عمل کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتوں میں سے جو نیک کام کریں گے ہم دنیا میں انہیں بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ لہذا اسلام کے ارکان و احکام جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ مخصوص قیام یعنی حیض و نفاس کے دنوں میں اللہ رب العزت نے اپنی بندیوں کو رخصت رعایت و عنایت کی ہے اور اس کی کمال میں مہربانی ہے۔ دیگر عبادات کی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے بھی مرد و خواتین پر فرض فرمائے جو اہم ترین عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں فرض ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 9 مرتبہ اس فریضے کو انجام دیا۔ لہذا روزے کے احکام و مسائل کو جاننا، اس کے آداب سے آشنا ہونا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان عبادات کی معرفت و پہچان بھی بہت ضروری ہے جو رمضان المبارک میں بطور خاص یا اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثلاً تقوی کا حصول، قیام اللیل، تلاوت قرآن مجید، دعا، صدقات و خیرات، اعتکاف، جہاد فی سبیل اللہ، عمرہ کی ادائیگی، توبہ و استغفار، صدقۃ الفطر،
تکبیرات وغیرہ. رمضان المبارک کا ہمیں آغاز کیسا کرنا چاہیے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ. روزہ رکھو، چاند دیکھ کر رکھو اور افطار کرو، چاند دیکھ کر افطار کرو. اگر بدلی ہو جائے تو گنتی پوری کرو. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک چاند نظر نہ آئے تو روزوں کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح چاند دیکھ کر ہی روزوں کو ترک کرنا چاہیے. روزہ، ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ ہے کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور سارے روزہ توڑ دینے والے امور سے رک جانے کا نام ہے. دین اسلام کی عمارت اطاعت و فرما برداری پر قائم ہے. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اور اس ذات اقدس کے حکم پر محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. کبھی اس کے فرمان پر کھانا پینا بند کر دیتا ہے تو کبھی محنت سے کمایا مال اس کے فرمان پر خرچ کر دیتا ہے تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو. رمضان المبارک میں اطاعت و بندگی کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں. امن و اصلاح اور وحدت و احسان کے فضائل قائم ہوتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ نوری ایمان سے منور ہے. رمضان المبارک میں کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دیگا بازی روزے کی حالت میں نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اپنا کھانا پینا نہ چھوڑے. اس انسان کے روزہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن اور قدر و قیمت نہیں. جو روزہ رکھ کر بد کلامی کرتا ہے اور برے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، فریب دینا، دیگا بازی سے کام لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت لینا اور دینا، حرام کمانا اور کھانا اور فسق و فجور کرنا باطل ہے. ایسا کرنے والا شخص روزہ کی توہین کرتا ہے اور شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو حلال چیزوں یعنی کھانے پینے، جماع وغیرہ سے روکا ہے. دیگا بازی، جھوٹ اور دیگر اس قسم کے کام تو ویسے بھی حرام ہے اور اخلاق و کردار کو تباہ کر دیتے ہیں. ان کو کرنے کا جواز کہاں سے آیا اور کس نے دیا؟ ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. روزہ رکھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انسان کے اخلاق و کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور صبر میں اضافہ ہوتا ہے، نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے اور رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسرب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. روزہ گناہوں کے آگے ایک ڈھال ہے. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کی باتیں اور شور و شرب نہ کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑائی جھگڑے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی گالی کا جواب گالی سے اور لڑائی سے نہیں بلکہ صبر و ثبات سے دینا ہے.
باتیں حالت روزہ میں کرنا، موبائل فون پر لمبی لمبی عشقیہ داستانیں بیان کرنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا اور ڈرامے دیکھنا بالکل غلط ہے۔ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور اخلاق و کردار تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، کیا اس روزہ میں ہماری نیت ہوتی ہے؟ رمضان المبارک کے روزے کے لیے رات کو طلوع فجر سے پہلے نیت کر لینا واجب ہے۔ البتہ نفلی روزوں کے لیے دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نہ کہ زبان کے ساتھ۔ نیت کے کوئی الفاظ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ مختلف کتابوں کیلنڈروں میں روزے کی نیت کے الفاظ ہیں۔ بہرحال نیت ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے قبل رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ روزے کی فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد کا ہر عمل گناہ ہوتا ہے، ایک نیکی 10 سے لے کر 700 تک بڑھ جاتی ہے، مگر روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے خاص ہے، اس کا اجر اور بدلہ میں خود عطا کروں گا، اس لیے کہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ یہ اجر و ثواب کتنا ہوگا اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن نیت کا عمل و دخل اس میں ضروری ہے۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اور اخلاص زیادہ ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مستحق ہوگا، اور تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عام قاعدے اور کلیے سے ہٹ کر خصوصی انعام کا اعلان کیا ہے، اور یہ انعام ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ یہ فضیلت اور ثواب فرضی روزے کے علاوہ نفلی روزے کا بھی ہے، کیونکہ اس میں فرضی روزے کی تخصیص نہیں کی گئی۔ روزہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ قرآن مجید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ روزہ دار کی عزت افضائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ افسوس ان مسلمانوں پر جو روزہ نہ رکھ کر اس عزت و اعزاز سے محروم ہے۔ جھوٹ بولنے، نسوار رکھنے، حقہ پینے اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ کتنا فرق ہے ان دو مسلمانوں میں۔ ایک روزہ دار ہے کہ جس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے، دوسرا وہ جو حقہ اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے بدبودار اور قابل نفرت ہے۔ بعض لوگ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ سگریٹ اور نسوار کا استعمال کرتے ہیں۔ حرام اور مکر وہ چیزیں نہیں چھوڑتے بلکہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور پاکیزگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حسین و جمیل، اعلیٰ اور ارفع، ہر چھوٹے بڑے عیب سے پاک، بے مثل اور بے مثال، آسمان و زمین کے مالک اور پوری کائنات کے خالق، ہر چیز کو حکمت
زمین میں ہے اس کی پاکی بیان کرتی ہے، ساری سلطنت و بادشاہت اس کی ہے، تعریفات کے قابل وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو نیکی کرنے کے لیے پیدا کیا اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، مگر جو بشارت خوشخبری روزہ دار کے لیے ہے وہ کم ہی کسی کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلا موقع جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزے کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرا موقع جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ روزہ دار جنت کے خاص دروازے کا حقدار ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن صرف روزہ دار ہی اس سے داخل ہوں گے، اس کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا اے روزے دار کہاں ہے تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے۔ اس دروازے سے ان کے سوا اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا۔ ریان کے معنی سرابی کے ہیں۔ روزہ دار روزہ کی حالت میں پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، باوقت افطاری اس کا ہاتھ پانی کی طرف لپکتا ہے تاکہ جلد از جلد اس کا حلق گیلا ہو جائے۔ ریان دروازہ اس کے روزے کا بدل اور انعام ہے جس سے یہ داخل ہو کر سیراب ہوگا اور اپنی پیاس مٹائے گا۔ یہ روزہ داروں کی خصوصی فضیلت اور مقام ہے جو رب العزت نے ان کو دیا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص قوت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ روزہ نظر کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر کسی میں نکاح کی استطاعت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک میں بھی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اور نظروں کو نیچا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ باخبر ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ غض البصر اور حفاظت فرج کا حکم مرد و خواتین سب کے لیے ہے۔ اس میں غفلت دستی بالکل نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو اپنی زیب و زینت ظاہر کرنی چاہیے، مثلاً زیورات، لباس اور جاہلیت کا بناؤ سنگھار وغیرہ۔ مگر آج کل تو صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہے۔ عورتیں نیم عریاں لباس پہن کر بے پردہ ہو کر بازاروں، منڈیوں اور مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، جو قطعاً ممنوع اور حرام ہے۔ بعض حضرات تو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، اور بعض خواتین بھی روزے سے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہیں کہ انہوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین
قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ روزے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اسلامی روزے کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں بلکہ دل میں تقوی یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا تو وہ ان چیزوں سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان سے روزے کی حالت میں بدرجہ اولا بچے گا۔ اسی طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا اور بچانے کی عادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں اور آگ سے ڈھال ہے، اور فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ رکھ کر نماز پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، سارا دن ٹی وی پر کان اور آنکھ کے زنا میں مصروف رہنے والے، غرض کسی بھی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگ سے مراد یہود و نصار اور پہلی امتیں ہیں۔ روزے کی یہ فرضیت 2 ہجری میں نازل ہوئی اور روزے نے موجود شکل پر ترجیح اختیار کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے اور عاشوراء ترک ہو گیا۔ پھر جو چاہتا وہ روزہ رکھ لیتا اور جو نہ چاہتا وہ روزہ نہیں رکھتا۔ صحیح سند کے ساتھ اس کی 2 تفسیریں آئی ہیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتاری گئی تو جو چاہتا کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو ایسا کر لیتا، یہاں تک کہ وہ آیت اتاری جو اس کے بعد تم اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله
رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما سبحان الله عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.